السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور اب ہم آپ کے لیے ناول لے کے آئے ہیں جنت کے پتے، جو لکھا ہے نمرہ احمد نے۔ یہ ہمارا 3rd ناول ہے، تو ہم اسے سٹارٹ کریں گے اب۔ تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ لیٹ سٹارٹ۔ لیپ ٹاپ سامنے تکیے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ لمبے سیدھے سیاہ بال سائڈ پر پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھیں، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، اور چاندنی جیسی چمک تھی، اور چہرہ ملائی کا بنا لگتا تھا۔ اسکرین پر جمی آنکھوں میں ذرا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی 2-3 بٹن دبائے۔ لوڈنگ۔ اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کے انتظار کرتے ہوئے اسی مضطرب انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کی دائیں طرف سے پھسلتی لٹیں پیچھے کیں۔ چند سیکنڈ میں صفحہ لوڈ ہو گیا۔ وہ بے چین ہو کر چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو اس کے بالوں کی چند لٹیں پھسل کر پھر چہرے کے سامنے آ گئیں۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اس کو خود کو یقین دلانے میں۔ ہیلو زارا، شاید رابطہ مل گیا تھا۔ تبھی وہ بے حد خوشی سے چہکی۔ کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی۔ تم یقین نہیں کر پاؤ گی، میں جانتی ہوں ارے نہیں یار، دلاور بھائی کی شادی کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسری طرف زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی۔ بلکہ تم ایسا کرو کہ گیس کرو میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ سائڈ پر کیا۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں۔ ارے میری شادی بھی نہیں ہو رہی، جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے؟ اب کان کھول کر سنو، جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا نا، یورپین یونین نے مجھے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر بند ہونے کے باوجود بھی اس کی چیخ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا، ابھی 15 منٹ پہلے ہی مجھے یونیورسٹی کی میل ملی ہے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اندھیرا ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسکرین کو بند کیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں نے سبانجی کو نیٹ پر دیکھا ہے، بہت سی خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر وہ تھوڑی دیر کو خاموش ہو گئی۔ لڑکیوں کے ہیڈ اسکارف پر پابندی ہے، ادھر سر ڈھانپنا منع ہے۔ اس پل کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا ہوا تھا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ قد آدم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے ہوئے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ پھر دوبارہ فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا سر ڈھکنے کے لیے مجبور نہیں کیا، لیکن تایا فرقان کچھ سخت ہے نا۔ ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے، مگر ترکی میں سبین پھوپھو رہتی ہیں تو وہ مان گئے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے۔ پھر وہ چند لمحے اپنی دوست کی باتیں سنتی رہی۔ کل نہیں، اور بھائی کی مہندی کل ہے، تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں، میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں۔ سارے کزنز بہت ایکسائٹیڈ ہیں، خاندان کی پہلی شادی ہے نا۔ اوکے، اب تم جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ الوداعی کلمات بولنے کے بعد اس نے فون تکیے پر اچھال دیا۔ پھر وہ باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ ننگے پاؤں چلتے لاؤنج سے کچن میں آئی۔ سیاہ قمیض اور کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد اور بھی دراز لگ رہا تھا۔ پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی، جھکنے سے بال پھسل کر سامنے آ گئے۔ حیا نے نرمی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور پانی کی بوتل لے کر سیدھی ہوئی۔ کاؤنٹر پر رکھے ریک سے گلاس اٹھایا اور پانی گلاس میں ڈھیلنے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ کاؤنٹر پر رکھی سفید چیز پر پڑی۔ وہ جیسے چونک اٹھی، بوتل وہیں رکھ کر آگے آئی۔ 2 سفید ادھ کھلے گلابوں کے بکے تھے، ساتھ ایک سفید لفافہ بھی تھا۔ حیا نے گلدستہ اٹھایا اور دھیرے سے پاس لا کر آنکھیں موندے اس کو سونگھا۔ دل فریب تازگی بھری مہک اس میں اتر گئی۔ پھول بالکل تازہ تھے، جیسے ابھی توڑے ہوں۔ جانے کون رکھ گیا تھا یہاں؟ اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس کے پتے والی جگہ پر حیا سلیمان لکھا ہوا تھا۔ بھیجنے والے کا کوئی پتہ نہیں لکھا تھا، بس کورئیر کی ٹکٹ لگی ہوئی تھی، اور ٹکٹ پر ایک روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو تو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے، یہ کیا معاملہ تھا؟ کاغذ باہر نکالا۔ سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ کوئی لکیر نہ ڈیزائن، بس اس کے وسط میں 2 لفظ لکھے ہوئے تھے، ویلکم ٹو سبانچی یونیورسٹی کا نیم۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیا مذاق تھا؟ بھلا خط بھیجتے ہونے والے کو کیا معلوم کہ میں سبانجی جا رہی ہوں؟ خط پر تو ایک روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی، جبکہ قبولیت کی میل تو ابھی 15 منٹ پہلے ہوئی ہے۔ تو پھول بھیجنے والے کو ایک دن پہلے کیسے پتہ چل گیا؟ اگر زارا کو اس نے خود نہ بتایا ہوتا تو وہ یہی سمجھتی کہ اس کی حرکت ہے۔ یہ خط سبانجی یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا تھا۔ کس نے بھیجا ہے یہ؟
وہ پانی کا گلاس وہی سلیب پر رکھ کر بکے اٹھا کر سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے لاک میں چابی گھمائی تھی کہ گیٹ کے پار سے زارا آتی دکھائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ حیا، مجھے تو کوئی میل نہیں آئی۔ زارا نے آدھے گھنٹے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائے گی، فکر مت کرو۔ ہم نے ایک ساتھ ہی اپلائی کیا، مجھے آ گئی ہے تو تمہیں بھی آ جائے گی۔ مگر اسکالرشپ کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر جو لسٹ تھی اس میں میرا نام نہیں ہے، اور میرا صرف تمہارا ہے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سے اور اینیورل سائنسز کی ایک لڑکی خدیجہ کا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا سلیکشن ہی نہیں ہوا۔ اوہ، اسے واقعی افسوس ہوا تھا۔ خیر، تم کہیں جا رہی تھی؟ زارا چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے بولی۔ ہاں، مارکیٹ ارم کے ساتھ۔ کل داور بائی کی مہندی کا فنکشن ہے نا، لہنگے کے ساتھ کی ہائی ہیلز گم ہو گئی ہیں، شاید کام والی اٹھا کر لے گئی ہے، اب نئے جوتے خریدنے پڑیں گے۔ تم چلو گی ساتھ؟ اس نے گاڑی پر کوہنی ٹکاتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو، جلدی نکلتے ہیں۔ زارا فوراً تیار ہو گئی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ارم کو بھی لینا ہے، حیا نے بیٹھ کر کہا۔ ویسے تمہارے سخت سے تایا ارم کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں؟ ارم ان دونوں سے جونیئر تھی۔ وہ کار باہر گیٹ پر لے آئی۔ ان کی سختی صرف سکارف تک ہے، ایسے ویسے نہیں ہیں وہ۔ ارم کا گھر زارا کے ہمسائے میں تھا۔ دونوں گھروں کے درمیان کی دیوار میں آنے جانے کا راستہ تھا، لیکن اسے جب بھی ارم کو پک کرنا ہوتا تو وہ اس کے گیٹ پر ہارن کیا کرتی تھی۔ اب بھی زارا سے ہارن دیا تو چند لمحوں میں ارم باہر آ گئی۔ وہ چہکتی ہوئی کہہ کر بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام پر وہ یوں ہی خوش ہوا کرتی تھی۔ کیسی ہو ارم؟ تم سے تو اب ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ اس نے رخ موڑ کر اس کو دیکھا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ وہ پڑتا ہے تب ہی اور ہاں، حیا بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں کی ترکی میں سلیکشن ہو گیا ہے۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی ہوں، حیا ہو گئی ہے۔ خیر، اسی میں کوئی بہتری ہوگی۔ تم نے اپلائی نہیں کیا تھا؟ ابا اجازت دیتے تب نا، اس نے اداس ہو کر کہا۔ ایسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا۔ حیا نے تادیبی نظروں سے زارا کو دیکھا کہ پہلے احساس کمتری میں مبتلا اور مزید اداس نہ ہو جائے۔ ارم، تمہیں آج کیا لینا ہے؟ میں نے جوتے لینے ہیں۔ اس نے کوفل چھپائے ہوئے بات کو بدلا۔ ارم ہر وقت یہی رونا روتی رہتی تھی۔ چوڑیاں لینی ہیں، مگر پوری آستین کے بلاؤز کے ساتھ چوڑیاں اچھی کہاں لگیں گی؟ وہ منہ بسورے پھر سے شروع ہونے لگی تو حیا نے کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گانا پوری آواز میں گونجنے لگا تو ارم کو چپ ہونا پڑا۔ مارکیٹ پہنچنے کے بعد ارم تو چوڑیاں ڈھونڈنے نکل گئی اور وہ دونوں میٹرو آ گئیں۔ یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پر رکھا ہے وہ دکھائیں۔ وہ بہت زیادہ اونچی ہیل اس کی نظر میں جچی تھی۔ یہ والا میم، سیلز مین نے جو جوتا نکال کر اس کے سامنے کیا۔ وہ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا تھا اور وہ دونوں کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ پہنا دوں میم؟ بہت مؤدب اور شائستہ لہجے میں سیلز مین نے مسکرا کر پوچھا۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شور، یہ لیجیے۔ سیلز مین نے مسکراتے ہوئے جوتا اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے روکھے انداز پر سیلز مین نے گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹوں کو کنارے سے پکڑ کر کھینچا تو سکہ لڑکے کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ میم، آپ کا سکہ۔ لڑکے نے فاتحانہ مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تو لازمی پکڑے گی، اور یہ سامنے پڑے صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی سے شاپر تھامے پلٹی تو زارا نے بے اختیار قہقہہ لگایا۔ اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ دل کر رہا تھا اس کی شکل پر شاپ میں پڑے سارے جوتے مار دوں۔ پتہ نہیں ہماری ذہنیت کب بدلے گی، یوں گھورتے ہیں جیسے پہلی بار کوئی لڑکی دیکھی ہو۔ وہ تنفر سے ناک سکوڑتی غصے سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب قریب ہی سے آواز آئی، تو اتنا بن سور کے باہر مت نکلا کرو بی بی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پر رک گئی۔ ایک معمر خاتون تھیں، بڑی سی چادر لپیٹی ہوئی، ناگواری بھری نگاہ اس پر ڈال کر اوپر سیڑھیاں چڑھ گئیں تھا۔ ناول تو یہ بہت مزے کا ہے، مسٹری بیس ہے، تو پڑھیں گے تو اسے اور مزہ آئے گا۔ لاسٹ تک یہ بہت مزے کا ناول ہے، یہ عام کہانی جیسی کہانی نہیں ہے گائز، تو غور سے سنیے گا۔ اوکے۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کا شوق ہوتا ہے۔ زارا اس کو کوہنی سے تھامے ہوئے وہاں سے لے آئی۔ تبھی ارم سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ میرے لیے پائن ایپل منگوانا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے آؤں۔ ارم جھپٹ کر باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی سائیڈ کا شیشہ نیچے کیا اور سر درد کا تپیڑا اندر آیا۔ مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھی اور ٹھنڈی ہوا نے سب کو گھیرا ہوا تھا۔ ارم خاصی کمپلیکس لگتی ہے نا؟ ارم دور ہو گئی تو زارا اس کی طرف مڑی۔ اور تم اس کے کمپلیکس کو ہوا دے رہی ہو؟ وہ الٹا اسی پر خفا ہوئی۔ تایا فرقان صرف سکارف کی سختی کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بیچاری
نہیں ہے وہ بیچاری، اب اس کو بھی یہی سمجھانا ہے کہ خواہ مخواہ کسی کی خود ترسی سے نکل آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، جب پچھلے سال یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں آ کر سارا پروگرام کینسل کر دیا تھا؟ اس کی آواز اس جھرنے کی خوشی در آئی تھی۔ زارا وہ LLB کے 5ویں سال میں تھی، ان کا 7ویں سیمسٹر کا درمیان تھا، جب یورپی یونین کے اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپی اور ایشیائی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا تبادلہ ہوگا۔ جب درخواست دینے کی باری آئی تو اس کو ترکی کی سبانجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا۔ پھر ایک ہسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کیا۔ بالآخر سبانجی نے اس کا انتخاب کر لیا۔ 7واں سیمسٹر پورا کر کے اس کو 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا، جہاں اس کے مضامین تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا، 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی۔ پھر پاکستان واپس آ کر 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آئے گا نا حیا، کوئی رومانٹک سا ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے تو تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا، پاکستان سے ہم صرف 2 لڑکیاں سبانجی جا رہی ہیں، اور پھر ہم ٹہری مومین یونیورسٹی میں پڑھنے والی ہیں۔ وہ خدیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر نے شیشہ بجایا تو حیا نے شیشہ نیچے کیا۔ نہیں، خدیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں۔ اس نے سلش کے گلاس پکڑے، زارا کو اس کا تھمایا۔ زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہیلو امی جی، کیا ہوا؟ آواز خراب ہے، 1 منٹ۔ زارا کے فون پر سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے باہر نکل گئی۔ حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے ونڈو اسکرین سے باہر زارا کو دیکھنے لگی۔ اب وہ درخت کے پاس کھڑی بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی بیوٹی، کوئی ایک دم سے اس کے قریب آ کر بولا تھا۔ وہ ڈر کر اچھلی۔ ذرا سا جوس بھی کپڑوں پر گرا۔ کھلی کھڑکی پر ایک خوبصورت عورت جھکی ہوئی تھی، میک اپ سے بھرا چہرہ، آئی شیڈو سے چمکتی آنکھیں، بھڑکتی ہوئی سرخی بالوں کا جوڑا۔ ڈرو نہیں سونیوں، میں تمہاری دوست ہوں، ڈولی کہتے ہیں مجھے۔ ہٹو ہٹو جاؤ، وہ گھبرا گئی۔ اچھا سونیوں، ذرا بات تو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ اور جھکایا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، حیا نے سلش کا بھرا گلاس اس کے منہ پر الٹ دیا۔ ٹھنڈی ٹھار برف منہ پر گری تو وہ بلبلا کر پیچھے ہوا۔ اس نے جلدی سے شیشہ اوپر کر لیا۔ سنو جی، وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتے ہوئے شیشہ بجانے لگا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لی۔ اور وہ خواجہ سرا ڈولی ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا، اب وہ آئے گا بھی نہیں۔ وہ بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں رہ گئی ہیں دونوں؟ اس نے جھنجھلا کر ہارن پر ہاتھ رکھ دیا، پھر گردن موڑ کر دیکھا، وہ ابھی تک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ ڈنر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے کپڑے بھی ڈنر کی مناسبت سے پہنے تھے، مگر جوس چھلکنے کی وجہ سے ذرا داغ پڑ گیا۔ اس نے جلدی سے اتنا دوپٹہ دھو کر استری کیا۔ اسے رہ رہ کر وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا۔ اس پر برادری کے لوگ اکثر آ کر پیسے مانگتے تھے، مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی۔ دروازے کے باہر پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا، وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پر سفید ادھ کھلے گلابوں کا بوکے پڑا تھا، ساتھ میں ایک بند لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی۔ لفافہ کھولا، جس پر حیا سلیمان لکھا ہوا تھا۔ اندر وہی سفید بے سطر چور کاغذ تھا۔ اس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ڈنر اچھا گزرے گا۔ اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا، اس پر اور کچھ نہیں لکھا تھا، بس لفافے پر گزشتہ روز کی مہر لگی تھی۔ یہ کون تھا اور اسے کیوں پھول بھیج رہا تھا؟ تایا فرقان کے گھر خوب چہل پہل تھی۔ مرد حضرات یقیناً ڈرائنگ روم میں تھے۔ اس کے خاندان میں کزنز کی بے تکلفی کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تایا فرقان تمام بہن بھائیوں میں بہت سخت تھے، اور ان کی سختی صرف ارم کے اسکارف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنے تک تھی۔ ارم اور باقی کزنز بھی گھر کے کزنز کے علاوہ لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھیں۔ شادیاں مکس گیدرنگ میں کریں گے۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہیں تھا۔ فرقان صاحب کے بعد سلمان تھے، ان کی ایک ہی بیٹی حیا اور بیٹا روہیل تھا۔ روہیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا۔ پھر زاہد چچا تھے، ان کی بڑی 2 جڑواں بیٹیاں مہوش اور سہرش تھیں۔ پھر بیٹا رضا انجینئر تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی ثنا، وہ اے لیول کر رہی تھی۔ اس وقت روہیل کے علاوہ، جو کہ امریکہ میں تھا، اور داؤد کے جو ڈرائنگ روم میں تھا، باقی سب کزن لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ لڑکیاں کارپٹ پر دائرہ بنا کر بیٹھی تھیں۔ ارم ڈھولک بجا رہی تھی، اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پر آ گیا تھا۔ ہیلو ایوری ون، وہ سینے پر ہاتھ باندھے چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر رکی۔ سب کی نظریں اس پر رکی۔ سفید چہرے کے ارد گرد کالے بال اور کاجل سے لبریز آنکھیں وہ تھیں ہی اتنی حسین کہ ہر اٹھی نگاہ میں ستائش ابھر آتی۔ حیا کیسی ہو؟ آؤ ان لڑکوں کو ہراتے ہیں۔
بیٹھو نا، بہت سی آوازیں اس سے ٹکرائیں۔ اس نے کندھے جھکائے اور کہا، پہلے میں سائمہ تائی کی کچن میں مدد کروں گی۔ اس نے ارم کی امی کا نام لیا تھا، جنہوں نے اس کو آتا دیکھ کر فوراً کچن کا رخ کیا تھا۔ سائمہ تائی نے یقیناً اس کو نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ فوراً بلوا لیتی۔ ارم سے زیادہ سمجھدار تو بقول ان کے حیا تھی۔ سائمہ تائی کے پیچھے زاہد چاچا کی بیگم عابدہ چچی بھی کچن میں چلی گئیں۔ اماں میں ذرا تائی کی مدد کروا دوں۔ تیز آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، جیسے میں جانتی نہیں نا، یہ سارے رنگ ڈھنگ کس لیے ہیں؟ ایک میرے ہی بیٹے ملے ہیں اس کو پاگل بنانے کے لیے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہو کر دیوار سے جا لگی۔ یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی ہیں؟ تبھی میں کہوں، بھابی یہ رضا کیوں ہر وقت حیا حیا کرتا رہتا ہے؟ یہ عابدہ چچی تھیں، وہ اس کے بارے میں کہہ رہی تھیں۔ پہلی دفعہ جب ہم سلمان بھائی کی طرف کھانے پر گئے تو کس طرح نقص سی تیار پھر رہی تھی۔ تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگے۔ اس لڑکی کا لڑکوں کو دل جیتنے کا فن آتا ہے۔ کتنی مشکل سے داؤد کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے، اور فرقان نے وہ تو اڑ ہی گیا تھا کہ شادی کروں گا تو حیا سے۔ مگر جب فرقان نے سختی کی، ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت خراب کرنی ہے، تب کہیں جا کر وہ مانا۔ اور اب یہ فرح پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ کیا کروں اس لڑکے کا؟ اب وہ پھر کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور اس کے جاتے ہی فرق ضد لگا کر بیٹھ جائے گا۔ اب میری ارم بھی ہے، مجال ہے گھر سے باہر سر پر دوپٹہ لیے بغیر نکلے۔ سائمہ تائی بہت فخر سے کہہ رہی تھیں، اور وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگاتے کھڑی تھی۔ اسے لگا کہ اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ وہ اسی وقت واپس مڑی۔ کسی بات پر ہنستے ہوئے فرح کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کی راہداری سے آتا دیکھ کر اس کی سانس رک گئی۔ وہ مسکرایا، بہت مناسب سی شکل و صورت کا تھا۔ فرق اور ٹف روٹین کی وجہ سے اس کا رنگ مزید سانولا ہو گیا تھا، مگر مسئلہ اس کی واجبی صورت اور حیا کی بے پردگی کا نہیں تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں اماں، وہ بدوقت خود کو نارمل کر پائی۔ وہ پھول، وہ بھی فرح یا رضا نے بھیجے تھے، مگر جب پہلی بار اس کو پھول آئے تو فرق شہر سے باہر تھا اور رضا تو اسلام آباد میں تھا، مگر ان میں سے کسی کو اس کی سبانجی سلیکشن کا پتہ نہیں تھا۔ شاید جب زارا کو فون پر بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا ہوا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی تھی، اور اس نے پھولوں کے ساتھ خط لکھ کر رکھ دیا ہوگا، مگر کوریئر پر تو ایک دن کی پہلے کی مہر لگی ہوئی تھی۔ شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہوگی، مگر اس طرح کے جھمیلوں میں فرح اور رضا جیسے جاب والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے؟ بھلا اس کا دل کہہ رہا تھا کہ پھول بھیجنے والا کوئی اور ہی ہے۔ خیر دفع کرو، جو بھی ہو، ان دونوں کا دماغ تو ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکے لڑکیوں کے گروپ کی طرف چلی آئی۔ ارم، اس نے اپنے مخصوص انداز میں سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے ارم کو مخاطب کیا تو سب رک کر اس کو دیکھنے لگیں۔ کیا تم لوگوں نے سبین پھوپھو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی؟ کن آنکھیوں سے اس نے فرح اور رضا کے چہرے کو ماند پڑتا دیکھا۔ سلمان چچا کا کارڈ دیا تھا، انہوں نے بھجوا دیا ہوگا، اور سبین پھوپھو کو ابو نے فون کر کے کہہ دیا تھا کہ سبین پھوپھو آئیں گی۔ آنا تو چاہیے، قریبی رشتہ ہے تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے۔ اس نے قریبی رشتہ داری پر زور ڈالتے ہوئے فرح اور رضا پر ایک نظر ڈالی۔ ان کے چہرے پھیکے پڑے تھے اور دونوں ہی سوچ میں گم تھے۔ پھر کھانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے اس کو بلایا۔ حیا میری جان، تم تو سمجھدار ہو، یہ ارم تو بس تم نے ٹیبل پر خیال رکھنا ہے، جیسے کوئی ڈش خالی ہو یا آدھی ہو جائے تو فوراً ظفر کو آواز دے دینا۔ ظفر جو ان کا کوک ہے۔ ٹھیک، شور تائی امی، میں خیال رکھوں گی۔ اور وہ بدوقت مسکراتی ہوئی سرو کرنے لگی۔ چند منٹ بعد سب کھڑے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے۔ تایا جان، آپ نے سلاد نہیں لیا؟ اور رشین سلاد کا پیالہ ہاتھ میں لیے ابو اور تایا فرقان کی طرف آئی، جو اپنی دھن میں باتیں کر رہے تھے۔ اس کے پکارنے پر چونکے۔ تھینک یو بیٹا، تایا فرقان نے مسکراتے ہوئے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالا۔ وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے اور شال لی تھی، باروب چہرے پر مونچھیں۔ سلمان صاحب ان کے برعکس کلین شیوڈ ڈنر سوٹ میں بہت سمارٹ لگ رہے تھے۔ دونوں کی سوچیں ان کے حلیوں جیسی تھیں۔ ابا آپ بھی لیں نا۔ سلمان، تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا تھا؟ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا تھا۔ سلمان صاحب کا چمچے سے سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سست پڑا اور چہرے پر کڑواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ انہوں نے چمچہ پلیٹ میں پلٹا کر دیا تھا۔ ان کے لہجے میں کاٹ تھی جو حیا کے لیے نہیں تھی۔ ابا، سبین پھوپھو شادی پر آئیں گی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کل مہندی ہے، آنا ہوا تو آج آ چکی ہوتی۔ 30 سالوں میں جو عورت صرف کچھ دفعہ ملنے آئی ہو، وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے۔ فرقان تایا بھی دنگ رہ گئے۔ سلمان، کیا ہوا ہے؟ تھینک یو بیٹا، سلمان صاحب نے حیا کو کہا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب تم یہاں سے جاؤ، اور وہ اشارہ سمجھ کر جھکاتے وہاں سے آ گئی۔
بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پر رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھا لی، مگر اب کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پھوپھو کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ حیا کے لیے لغاری نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے۔ سلمان صاحب نے اپنے دوست کا نام لیا تو حیا کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ لرز گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرقان تایا ششدر رہ گئے۔ ہاں بھائی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پر آئے گا تو ملواؤں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں۔ مگر سلمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم یہ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے حیا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہاں کا کیا ہوگا؟ کون جہان؟ سلمان صاحب یکسر انجان بن گئے۔ تمہارا بھانجا، سبین کا بیٹا، جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا، تم کیسے بھول گئے ہو؟ وہ 21 سال پرانی بات ہے اور حیا اب 22 سال کی ہو گئی ہے۔ بے وقوفی کی تھی میں نے، سبین پر اعتبار کر کے اپنی بچی کا نکاح کر دیا۔ 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ نکاح کا کیا ہوگا؟ 6 ماہ میں ایک بار فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے، تم تو جانتے ہو اسے دماغ کا انسان ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ اپنے مغرور اور بددماغ شوہر کی وجہ سے نکاح کو بھول گئی؟ اتنے برس بیت گئے، اس نے ایک بار بھی اس شادی کی بات منہ سے نہیں نکالی۔ میں اس سے کیا امید رکھوں؟ مگر جہان تو اچھا لڑکا ہے۔ تم اس سے ملے تو تھے جب پچھلے سال تم استنبول گئے تھے؟ جی، جہان سکندر اچھا لڑکا ہے۔ مائی فٹ، انہوں نے بہت تلخ ہو کر کہا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ ترکی میں پیدا ہوا ہے نا، اس کو اردو آتی ہے نہ پنجابی، اور کبھی اس نے ماموں کا حال پوچھا ہے، کبھی فون کیا ہے؟ بھائی میں یہ سب بھول جاتا، مگر پچھلے سال میں ترکی گیا تو یقین کریں بھائی میں 18 دن وہاں رہا، روز سبین کے گھر جاتا تھا۔ سکندر تو خیر الگ بات ہے، مگر جہان آخری روز مجھے ملا، وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس۔ وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر سوچنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں اس کا دور پرے کا ماموں لگتا ہوں، وہ مجھ سے علاوہ اور بھی 15 منٹ کے لیے بس۔ سبین تو اب یہ ذکر ہی نہیں کرتی۔ اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر، کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو۔ اب جو رشتہ بھی اچھا لگا میں حیا کی ادھر شادی کروا دوں گا۔ حیا میں اب مزید سننے کی تاب نہ تھی، وہ سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی۔ جہان سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس بچپن سے اس نے اپنے اور اس کے رشتے سے متعلق سنا تھا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھوپھو پاکستان آئیں اور فرتے جذبات میں اپنے 8 سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ جذباتی سی کارروائی ہوئی اور دونوں بہن بھائی نے بچوں کا نکاح کر دیا۔ جب 8 سالہ جہان ان کے ساتھ تھا پھر وہ ترکی چلا گیا۔ 21 سال گزر گئے، وہ ترکی میں ہی رہا، کبھی پاکستان نہیں آیا۔ اس وزٹ کے بعد سبین پھوپھو بھی نہیں آئیں، نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی نہ خط لکھا۔ اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے رابطہ کر لیتا، رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ انٹرنیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھی، اگر کرتا تھا جہان سکندر بھی تو اس کا کوئی ای میل، فیس بک، ٹویٹر، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ہیرم وغیرہ اسے فیس بک پر سرچ کرتے کرتے تھک گئے تھے، مگر ترکی کا کوئی جہان سکندر ان کو نہیں ملتا تھا۔ شروع کے چند دن پھوپھو بہت فون کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ رابطے زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے۔ 3 ماہ میں ایک فون ان کا آ جاتا، 3 ماہ میں ایک فون ادھر سے چلا جاتا۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی طور پر جہان سے وابستہ کر چکی تھی۔ نکاح کے وقت کی تصاویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھیں۔ 8 سالہ بھورے اور سنہری رنگت والا خوبصورت لڑکا جس کو اس نے کبھی اپنے روبرو نہیں دیکھا تھا، اور شاید ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی، جس پر ابا نے پانی پھیر دیا تھا۔ اس روز سے رہ رہ کر جہان پر غصہ آ رہا تھا، جس کی بے رخی کے باعث اب یہ رشتہ ایک سوالیہ نشان بن گیا۔ مگر خیر، داور بھائی کی شادی ہو جائے اور سیمسٹر ختم ہو جائیں تو وہ ترکی جائے گی اور ان کو ضرور ڈھونڈے گی۔ حیا کدھر ہو؟ وہ دبی آوازاں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، ماتھے پر ٹیکا درست کر رہی تھی جب فاطمہ بیگم اسے پکارتی آئیں۔ کیا ہوا اماں؟ وہ ٹکے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی جو ماتھے پر سیٹ ہو کر نہیں دے رہا تھا، سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹیکا جس کے نیچے ایک سرخ روبی لٹک رہا تھا۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ ان کی آواز میں خوشی کی چمکتی تھی۔ وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ نفیس سی سلک کی ساڑی اور ڈائمنڈ پہنے وہ خاصی باوقار اور خوش لگ رہی تھیں۔ اس کی انگلیوں نے ٹیکا چھوڑ دیا، دل زور سے دھڑکا۔ کیا پھوپھو آ گئی تھیں اور ان کا مغرور بیٹا بھی؟ کدھر ہیں ابا؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی۔ اور گیٹ کے قریب سلمان صاحب کھڑے ہوئے دکھائی دیے۔ اچھا، ابا دیکھیں اسے کس سے ملواتا ہے۔ ان کے ساتھ ایک خوبرو سا لڑکا کھڑا تھا جس کے شانے پر ہاتھ رکھے وہ بات کر رہے تھے۔ سامنے خاصے باوقار سے سوٹ میں ملبوس ایک صاحب اور ایک
ڈیسنٹ سی خاتون تھیں۔ وہ دونوں پہلوؤں سے لہنگا سنبھالتی ان کے قریب آئی۔ یہ حیا ہے میری بیٹی۔ سلمان صاحب نے مسکرا کر اسے شانوں سے تھاما۔ السلام علیکم۔ اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے مدھم آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ تینوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے ڈل گولڈن کلر کا لہنگا پہنا تھا اور کامدار بلاؤز کی آدھی سے بھی چھوٹی آستین، اور ان سے نکلتے اس کے دودیا بازو سنہرے موتیوں کی شعاعوں میں سنہرے دکھ رہے تھے۔ وہ تینوں اسے ستائش سے دیکھ رہے تھے۔ اور حیا، یہ میرے دوست ہیں عمیر لغاری، یہ مہناز بھابھی ہیں اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ اس کے دل پر بوجھ سا آ گرا، آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مہمان آنے لگے ہیں، میں پھول کی پتیاں ادھر رکھائی تھی، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تو میں ہاں تم جاؤ، انجوائے کرو۔ سلمان صاحب نے آہستگی سے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹا لیے۔ ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ مہندی دونوں گھروں کی الگ الگ تھی۔ گیندے کے پھولوں اور موتیے کی لڑیوں سے ہر کونا سجا تھا۔ تقریباً سیگریگیٹڈ تھی، مرد الگ عورتیں الگ۔ ہاں، عورتوں کی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا تھا۔ مریم بھی سلور کامدار لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہاں ڈی جے، مووی والے اور ریفریشمنٹ سرو کرتے باہر کے مرد تھے۔ مگر آج تو شادی کا ایک فنکشن تھا، پھر سر ڈھکنے کی پابندی کیسے ہوتی؟ شادیوں پہ تو خیر ہوتی ہے نا۔ حیا، ڈانس شروع کریں؟ ارم لہنگا سنبھالتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگواؤ۔ یہ کون ہے؟ سامنے کرسیوں کی قطار کے ساتھ کھڑی ایک لڑکی کرسی پر بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی۔ اس نے سیاہ عبایا اور اوپر اسٹول لے رکھی تھی۔ عجیب بات تھی کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا۔ کون؟ ارم نے پلٹ کر دیکھا، پھر گہری سانس لے کر مڑی۔ یہ ایلین ہے۔ کون؟ حیا نے حیرت سے کہا۔ ایلین؟ ارے شیلا بھابی ہیں، یہ پوری دنیا سے الگ، ان کی 1.5 انچ کی مسجد ہوتی ہے۔ بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشنز پر بھی عبایا نقاب میں ملتی ہیں۔ اب پوچھو بھلا عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی عجیب ہیں یہ بھی۔ اس نے شانے اچکائے۔ وہ ان کے سیکنڈ کزن کی وائف تھیں اور سال بھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا۔ انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور پھر اپنا مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کیا۔ ایک سنہری پری لگ رہی تھی تو دوسری چاند کی۔ جب پاؤں دک گئے اور خوب تالیاں بجیں تو وہ ہنستے ہوئے کرسیوں کی طرف آئیں۔ السلام علیکم شہلا بھابی۔ وہ لڑکی بھی اسی میز پر موجود تھی۔ ارم نے فوراً سلام کیا۔ حیا نے بھی پیروی کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی۔ ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس نے ابھی تک سیاہ نقاب تھام رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک شیلا بھابی، نقاب اتار دیں؟ ادھر کون ہے؟ شیلا نے جواباً مسکرا کر سر ہلایا، مگر نقاب اسی طرح پکڑے رکھا۔ ماشاءاللہ، تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ بات کرتے کرتے ذرا سی ترچھی ہو گئی۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، شاید اس طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا، اسی لیے۔ عجیب عورت ہے، اتنی بھی کیا بے اعتباری، فیملی مووی ہے، ہم کون سا باہر کسی کو دکھائیں گے؟ حیا بڑبڑائی۔ پھر وہ جلد ہی وہاں سے اٹھ گئی۔ اماں جانی کدھر تھی؟ کس سے پوچھے؟ سبین پھپھو آئی ہیں یا نہیں؟ وہ کافی دیر اسی شش و پنج میں مبتلا رہی، پھر گھر چلی آئی اور ٹی وی لاؤنج میں فون کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی۔ تھکن کی وجہ سے دم سے صوفے پر گری اور سبین پھپھو کا نمبر تلاش کرنے لگی۔ اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا، مگر آج دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ ترکی کا نمبر وہ نمبر مل ہی گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جانے لگی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 5ویں گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، بھاری مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ جواباً کسی انجان زبان میں کچھ بولا۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، گڑبڑا کر انگریزی میں بتانے لگی۔ پاکستان سے کون؟ اب کہ وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں، پلیز ان کو فون دے دیں، وہ تو جواہر گئی ہیں، کوئی میسج ہے تو بتا دیں۔ وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اب یہ جواہر کیا تھا، اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ وہ سبین پھپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا داور بھائی کی شادی پر؟ نہیں، وہ بیزی ہیں۔ شاید وہ فون رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ کہہ اٹھی، آپ کون؟ ان کا بیٹا جہان۔ کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے کریڈل پہ پٹکا۔ آنسو صاف کیے اور اٹھ کر باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے ظفر چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید ادھ کھلے گلابوں کا بوکے تھا۔ وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکی، پھر لہنگا سنبھالتی زینے اتر آئی۔ یہ کیا ہے ظفر؟ او تسی ایتھے ہو، یہ کورئیر والے نے دیا ہے تہاڈے لیے۔ ظفر نے گلدستہ اور ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پچھلے 7 سال سے تایا فرقان کا ملازم تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے بوکے کو بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی۔ حسب معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی، اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے خوف
टूटने के खौफ से। वो सुन रह गई थी, फिर कभी घबरा कर इधर उधर देखा। गेट खुला था, मेहंदी वाली जगह से बहुत से लोग आ जा रहे थे। ऐसे में क्या कोई इधर था जो बगौर मुशाहदा कर रहा था। उसने लिफाफे को पलटा। कोरियर की मोहर 1 रोज़ कबल की थी। अभी 10 मिनट कबल वो जहान के साथ पहली दफ़ा बात करके रोई थी। बन चुका अनचाहा रिश्ता। और घंटा भर पहले वलीद और उसके वालिदैन से मिली थी, अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ से। ये कौन था जो इतना बाखबर था? एक दिन कबल ही उसे कैसे इल्म हुआ कि आज वो 2 दफ़ा रोएगी? वो खौफजदा सी खड़ी, बारहा वो तहरीर पड़े जा रही थी। अब्बा निकल तो नहीं गए? वो परफ्यूम की बोतल बंद करती, मखसूस हारन और गेट के आवाज़ पर मोबाइल और पर्स उठाकर बाहर को भागी। मुकर्रर वक्त होने को था। आज ज़ावर भाई की बारात थी। पोर्च खाली था। ताया फुरकान के पोर्शन से अलबत्ता आवाज़ आ रही थी। अब क्या करे? अब्बा को फ़ोन करे या ताया फुरकान के घर जाकर किसी से लिफ्ट मांगे? वो सोच ही रही थी कि गेट पर हॉर्न हुआ। उसने रुक कर देखा। स्याह चमकती कार बाहर खड़ी थी। वलीद लुगारी था। साथ फ्रंट सीट पे उसके वालिद थे और पीछे वालदा। अस्सलाम वालेकुम हया। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। वो धीमी होती हेडलाइट्स में उनके सामने खड़ी थी। गहरे सुर्ख कामदार बगैर आस्तीनों वाला फराक जो पाँव तक आता था, और नीचे हम रंग तंग पजामा, गोल्डन दुपट्टा गर्दन में था। हमें मैरिज हॉल का इल्म नहीं है, अंकल है। वो इसे नज़रअंदाज करती लुगारी साहब के दरवाजे के पास रुकी। अंकल प्लीज़, हाल जाना है। और अब्बा शायद निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। ओ तो आपके चचा वगैरह? वो तो अब्बा से पहले जा चुके हैं। अरे वो क्यों वापस आए? हमारे साथ आ जाओ ना। हाँ बेटा आओ। मिसेज़ महनाज लुगारी ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। अब अगर अब्बा का इंतज़ार करती तो आधा फंक्शन निकल जाता। चलें ठीक है। वो गाड़ी में बैठ गई। तो हमारी बेटी क्या करती है? रास्ते में लुगारी साहब ने पूछा। मैं इनकी बेटी कब से हो गई? जी मैं शरिया एंड लॉ में LLB कर रही हूँ। यानी कि आप इस्लामी वकील हो? जी। वो फीका सा मुस्कुराई। है या बेटा, आपका शादी के बाद प्रैक्टिस का इरादा है? क्योंकि मैं और आपके अंकल तो कभी इस मामले में ज़बरदस्ती के कायल नहीं हैं, महनाज कह रही थी। और वो हक्का बक्का इनको देख रही थी। क्या मामला इतने आगे बढ़ चुके हैं, या वो इसके खुशफहमी का शिकार थे कि अब्बा जान कभी इनकार नहीं करेंगे? वो इस वक्त पुरसकून हुई जब मैरिज हॉल की बत्तियां नजर आने लगीं। लिफ्ट का शुक्रिया अंकल। हया सुनिए। वो जाने लगी थी कि वलीद ने पुकारा। मुझे आपसे बात करनी है। मगर ये मुनासिब नहीं है। मगर मुझे इस रिश्ते के मतलब आपसे बात करनी है। रोशनी का एक कोंदा उसके जहन में लपका। मौका अच्छा था। वो इसको अपने निकाह के बारे में बताकर सारा मामला यहीं दबा सकती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं। अगर डोंट वरी, मैं कार को बैक साइड पर ले जाऊँगा, आप बैठिए। वो बैठी तो वलीद जन से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, फिर मुझे घर भी जाना है। मुझे भी कुछ कहना है। पहले आप कहिए। वलीद मैरिज हॉल की पिछली तरफ सुनसान गली में गाड़ी ले आया था। ओके, मुझे कुछ बताना था। मेरे अब्बा ने मालूम नहीं आपको बताया है या नहीं, मगर मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। मेरा निकाह मेरी फूफो के बेटे से बचपन में ही हो गया था। वो लोग तुर्की में होते हैं। कुछ ख़ानदानी मसाइल की वजह से मेरे अब्बा ने उनसे थोड़ा सा बदजन है और मुझे डाइवोर्स दिलाकर मेरी शादी कहीं और करवाना चाहते हैं। मगर मैं ऐसा नहीं होने चाहती। प्लीज़ आप इनकार करती। मैं किसी और की बीवी हूँ। निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। प्लीज़ मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। उसने चेहरा ऊपर उठाया। वो एकटक गहरी खामोश गहरी नज़रों से देख रहा था। ये इसका चेहरा तो ना था जो वो सारा रास्ता ड्राइविंग के दौरान देखती आई थी। ये तो कोई और ही शख्स था। फिर आपने क्या सोचा? उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। खतरे का अलार्म ज़ोर ज़ोर से उसके अंदर बजने लगा। किस बारे में? वो बोझल आवाज़ में बोला था। दरवाजे की तरफ सिमटी। इसका हाथ हैंडल पर रेंग गया। आपके इस रिश्ते के इनकार के बारे में सारी उम्र पड़ी है ये बातें करने के लिए। हया, अभी तो इन लम्हों का फ़ायदा उठाओ जो मैसर है। वो एकदम इस पर झुका। हया के लबों से चीख निकली। वलीद ने दोनों हाथ इसकी गर्दन पर रखने चाहे, मगर उसने ज़ोर से हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला और दूसरी हाथ से वलीद को धक्का देकर बाहर निकली। इसका दुपट्टा वलीद के हाथ में आ गया था। वो बिना पीछे मुड़कर देखे भागी जा रही थी। गलियां सुनसान थी। जाने वो कहाँ ले आया था। आज इतवार था और दुकानों के शटर गिरे हुए थे। वो दूर भागते हुए गली के दूसरे सिरे पर पहुंची, मगर ये क्या, आगे गली बंद थी। डेड एंड। क्यों भागती हो? मसरूर से अंदाज में पीछे से किसी ने कहा तो वह घबरा कर पलटी। वलीद सामने से कदम कदम चलता आ रहा था। उसके लबों पर फातहाना मुस्कुराहट थी। वह नढाल सी दीवार से लग गई थी। उसका दुपट्टा तो वहीं रह गया था। अब बगैर आस्तीनों के झलकते बाजू और गले का गहरा काट उसने बेख्तियार सीने पे बाजू लपेटे। मुझे जाने दो। इसकी आवाज़ घबरा गई। कैसे जाने दूँ? फिर तुमने हाथ थोड़ी ही आना है। और वो चलते चलते इससे चंद कदम के फासले पर आ खड़ा हो गया। प्लीज़, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो कैसी लड़की हो? मुझसे लिफ्ट ले ली, मगर शादी से इनकार है। तब मैं गाड़ी में इतनी बेरुखी दिखा रही थी। वो इसके बिल्कुल सामने आ रुका। प्लीज़। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब वलीद को धक्का देती। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। हया ने सख्ती से आंखें मींच लीं। तभी उसने ज़ोर से किसी ज़रब लगने की आवाज़ सुनी और फिर वलीद की कराह। उसने धीरे से आंखें खोली। वलीद चकराकर नीचे गिर रहा था। शोख नारंगी शलवार कमीज़ में मौजूद
اپنا میک اپ چہرہ لیے خواجہ سرا ڈولی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پین تھا جو اس نے شاہ ولید کے سر پر مارا تھا۔ وہ ساکت کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ 2 قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روکے اسے دیکھے گی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کو گردن کے پیچھے سے دبوچا، لیکن اس کے منہ سے کراہ تک نہ نکلی۔ اس کی گردن یوں ہی پیچھے سے دبوچی ڈولی نے ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا۔ گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی وہ اسے لے گیا، پھر مخالف سمت مڑ گیا۔ سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ اسے گیٹ تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ڈولی کو دیکھا۔ وہ ابھی تک لب بھینچے طرف کاٹ دار لہجے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دفتن ڈولی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پر اچھالا۔ دوپٹہ اس کے سر پر آن ٹھہرا۔ ڈولی چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، بے حیا۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ نارنجی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر قدموں میں آ گرا۔ وہ چونکی، پھر جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ اس نے اچھے طریقے سے خود کو اس میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے، اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کے بجائے وہ باتھ روم کی طرف آئی اور اپنا حلیہ درست کیا۔ اندر فنکشن عروج پر تھا۔ وہ ایسی حالت میں نہ تھی کہ 2 قدم بھی چل پاتی، سو بے دم سی آخری نشست پر گری ہوئی تھی۔ بے حیا، بے حیا۔ ڈولی کے لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ وہ بے حیا تو نہیں تھی۔ وہ تو کبھی کسی لڑکے کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ اس سے تو یہ غلطی پہلی بار ہوئی۔ پھر سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے چلی آئی تھی۔ صبح سے سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ دسمبر ختم ہونے کو تھا۔ وہ ٹھٹھرا دینے والی بن چکی تھی۔ ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالرشپ کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر دروازے پر لگی لسٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ایراسمس منڈس ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں سے صرف 2 لڑکیاں سبانجی یونیورسٹی جا رہی تھیں، حیا سلیمان اور خدیجہ رانا۔ یہ خدیجہ رانا کون ہے بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے یک ہوتے ہاتھوں میں آپس میں رگڑ رہی تھی۔ سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ ایکسکیوز می۔ وہ چونک کر پلٹی۔ پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، کندھے پر بیگ، ہاتھ میں ڈائری اور پین، اور آنکھوں پر بڑا سا چشمہ۔ وہ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی، لیکن یونی میں کئی بار دیکھا ضرور تھا۔ یہ حیا سلیمان کون ہے بھلا؟ وہ چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکیڑے سوچتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حیا نے ایک طنزیہ نگاہ اس میں سے اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا، پھر ذرا روکھے انداز میں بولی، میں ہوں۔ اوہ! اس نے جیسے بمشکل اپنی ناگواری چھپائی۔ میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا۔ میں خدیجہ ہوں۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں، لیکن آپ میری فرینڈ نہیں ہیں، سو خدیجہ ہی کہیے گا۔ مجھے بھی حیا صرف میرے فرینڈز کہتے ہیں۔ آپ مجھے مس سلیمان کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ عجیب بددماغ لڑکی تھی وہ خدیجہ رانا۔ اسے پہلے بھی خواہ مخواہ بری لگتی تھی، اور اب اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر آئی، ظفر سامنے سے آ گیا، بھاگتا ہوا، ہامتا ہوا، حیا بی بی، بول بھی چکو اب۔ وہ گاڑی لوک کرتی ہوئی بول رہی تھی، حیا بی بی مت پوچھیں، خیریت نہیں لگتی جی، وہ بہت رو رہی ہیں۔ ظفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی۔ اچھا، میں آتی ہوں، تم یہ میرا بیگ اندر رکھ دو۔ وہ سیدھا ارم کے گھر کھلنے والے درمیانی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج میں سائمہ تائی اور سونیا بیٹھی تھی۔ سامنے کوئی کامدار دوپٹہ پھیلا رکھا تھا۔ حیا کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ ارم کہاں سے ہیں تائی امی؟ مجھے بلا رہی تھی، اندر کمرے میں ہوگی۔ اوکے، میں دیکھ لیتی ہوں۔ ارم کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ارم بیڈ پر اکڑوں بیٹھی تھی، سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ چمکتی اسکرین ارم کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ ارم کیا ہوا؟ ارم نے سرخ متورم آنکھیں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ حیا ایک بات بتاؤ، بولو، ہم شریف لڑکیاں ہیں کیا؟ اپنے بارے میں تو یقین ہے، مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے۔ ارم مسکرائی تک نہیں تھی۔ نہیں حیا، ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے۔ کیوں بہیلیاں بجوا رہی ہوا کیا ہے؟ حیا مجھے بتاؤ، کیا ہم مجرا کرنے والیاں ہیں؟ ارم وہ ششدر رہ گئی۔ بتاؤ، کیا ہم طوائفیں ہیں؟ ارم بات کیا ہوئی ہے؟ حیا بولو، بتاؤ، ہم ایسی ہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر یہ کیا ہے یہ؟ اردو میں لکھا ہوا تھا، ویڈیو کا کیپشن اوپر رومن میں، شریفوں کا مجرا۔ ویڈیو کسی شادی کے فنکشن کے لیے، ہر سو سجی سنوری خواتین اور وومین میں ڈانس فلور پر محو رقص وہ لڑکیاں۔ ایک کا لہنگا گولڈن تھا اور دوسری کا سلور۔ نہیں، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریفوں کا مجرا ہے حیا، اور ہم نے یہ کیا ہے۔ یہ داور بھائی کی شادی کی ویڈیو ہے جو کسی نے انٹرنیٹ پر ڈال دی ہے۔ یہ پڑھو، ویڈیو ڈالنے والے نے اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا ہے۔ ہم برباد ہو چکے ہیں۔ ارم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسکرین پر رقصاں پریوں کے سراپے میں مختلف حصوں پر کسی نے سرخ دائرے کھینچ رکھے تھے۔ جیسے ہی کوئی لڑکی کسی سٹیپ پہ جھکتی تو فوراً سرخ دائرہ ابھرتا۔ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ نہیں، یہ میں نہیں کیا۔ میں مجرا کرنے والی نہیں ہوں، میں شریف لڑکی ہوں۔ یہ ہم ہی ہیں حیا، ہم برباد ہو گئے۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ویڈیو کے سینکڑوں ویوز لکھے آ رہے تھے۔ کیا وہ پورے شہر میں پھیل گئی تھی؟ ابا تو مجھے گولی مار دیں گے ارم، مجھے تو زندہ گاڑ دیں گے۔ مگر یہ ویڈیو کس نے بنائی ہے؟
ہم نے تو مووی والے کو منع کر دیا تھا، کس نے چھپ کر بنائی ہوگی؟ کچھ کرو ارم۔ میں نے اس ویب سائٹ پر رپورٹ تو کی ہے، لیکن ویب سائٹ نے ایکشن لے کر ویڈیو ہٹا بھی دی تو یہ سیڑھی ہر جگہ پر مل رہی ہے۔ ایسی چیزیں تو منٹوں میں پھیلتی ہیں، ہم کہاں سے ہٹوائیں گے؟ خدایا یہ کیا ہو گیا؟ وہ بے بس سی زمین پر بیٹھتی گئی۔ تو خدایا ہم کیا کریں؟ ارم نے بھی خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ شام میں وہ سو رہی تھی کہ رحیل کا فون آ گیا۔ اس کے دماغ میں خطرے کا الارم بجنے لگا۔ ہیلو حیا، کیسی ہو؟ رحیل کی آواز میں گرم جوشی تھی، وہ کچھ اندازہ نہ کر پائی۔ ٹھیک، تم ٹھیک ہو نا؟ ایک دم فٹ۔ میں نے تمہیں مبارکباد دینی تھی۔ کس بات کی؟ بھائی تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ترکی جا رہی ہو، اور کس بات کی بھلا؟ او اچھا، تھینک یو سو مچ۔ کب تک جانا ہے؟ جنوری کے اینڈ تک یا فروری کے شروع تک۔ تو کیا تم ادھر سبین پھوپھو کی فیملی سے ملو گی؟ پتہ نہیں، ابھی سوچا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، تم اپسیٹ لگ رہی ہو؟ ارے نہیں، وہ فوراً سنبھلی۔ فون بند ہوا تو روم کی طرف چلی آئی۔ یوں منہ سر لپیٹ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا تو کیا کریں؟ ارم نے تکیہ پھینکا اور اٹھ بیٹھی۔ سب سے پہلے تو سارے گھر کے کمپیوٹر سے اس ویب سائٹ کو بلاک کرتے ہیں، تاکہ کم از کم گھر والوں کو تو نہ پتہ چلے، پھر اس کا کوئی مستقل حل سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو۔ امید کا سرا نظر آتے ہی ارم اٹھ کھڑی ہوئی۔ بنا کسی وقت کے جب وہ تمام کمپیوٹرز پر اس ویب سائٹ کو بلاک کر چکی تو سائمہ تائی نے آ کر بتایا کہ رات میں ارم کو دیکھنے کے لیے طیفور خان کی کوئی فیملی فرینڈ بما خاندان آ رہے ہیں۔ رسمی کارروائی تھی، کیونکہ رشتہ تو وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں طے کر ہی چکے تھے۔ ہمارے دولہا بھائی بھی ساتھ ہی آئے ہیں۔ حیا ڈرائنگ روم میں جھانک کر اندر کمرے میں آئی تو وہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ارم نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ وہ ویڈیو دفع کرو اسے، آؤ سب بلا رہے ہیں۔ وہ ارم کو پکڑے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ سامنے دو سنگل صوفوں پر ایک نفیس سے خاتون اور ایک خوبصورت سا نوجوان بیٹھا تھا۔ بس بھابھی، ہمیں تو آپ اپنے جیسی ہی بچی چاہیے، باحیا، پردہ، معصوم اور صلاۃ کی پابند۔ وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ ارے مسز کریم، ہماری ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلی۔ السلام علیکم۔ وہ ارم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ گلابی پوری آستین والی شلوار قمیض میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر پر لیے ارم جھکی نگاہوں کے سامنے ایک صوفے پر آ بیٹھی۔ حیا بھی ساتھ ہی تھی۔ بیگم کریم کی مشفق آنکھوں میں ارم کے لیے پسندگی کی جھلک اٹھی تھی۔ اور بیٹا، آپ کیا کرتی ہو؟ بیٹے کو متوجہ نہ پا کر وہ ارم سے مخاطب ہوئی۔ جی ماسٹرز کر رہی ہوں، انگلش لٹریچر میں، ارم نے جھکی نظروں سے جواب دیا۔ تبھی حیا کو محسوس ہوا کہ وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا ہے، بڑی جانچتی پرکھتی نظروں سے۔ دفتراً اس نے پاکٹ سے اپنا بلیک بیری فون نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا۔ خواتین آپس میں مصروف تھیں، مگر حیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی کن آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی جو اپنے فون پر جھکا ہوا تھا۔ تبھی ہولے سے اس کے موبائل سے مائی نیم از شیلا کی آواز گونجی، جسے اس نے فوراً بند کر دیا، مگر وہ سن چکی تھی۔ شیلا کے ساتھ شادیوں کا مخصوص شور بھی سنائی دیا تھا۔ حیا کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ وہ اب موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی اسکرین پر دیکھتا اور کبھی حیا اور ارم کے چہروں پر نظر ڈالتا۔ پھر ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا۔ حیا نے سر جھکا دیا، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا سا محسوس ہوا تھا۔ وہ بے چین سی بیٹھی، پاؤں اور صوفے پر سمیٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے وہ جھلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی۔ اسمارٹ ٹی وی اسکرین پہ پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جہاں موبائل کمپنی کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA لکھا آ رہا تھا۔ جانے کب پریس کا بٹن اس نے دبا دیا اور اشتہار وہیں رک گیا۔ وہ اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی۔ دفتر دروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی۔ کیا بات تھی؟ سائمہ تائی نے کیوں بلایا تھا؟ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس دن آئے تھے، انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ کیوں انکار کر دیا؟ کوئی وجہ نہیں بتائی، مگر کچھ تو کہا ہوگا۔ بس یہی کہا ہے کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی۔ وہ متحیر رہ گئی۔ چند روز قبل ثنا تائی کا فقرہ سماعت میں گونجا تھا، جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا؟ تب کہیں جا کر وہ مانا تھا۔ حیا کا دل بہت ڈوب کر ابھرا تھا۔ بس یہی کہا ہے کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی۔ وہ متحیر رہ گئی۔ کیا اس کو مکافات عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والوں کے گھروں پر وہی بھی انگلیاں اٹھ کر واپس لوٹ آتی ہیں؟ مگر وہ خوش نہیں ہو پائی۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ وہ بے خیالی میں تکتی سوچوں کی الجھن سے نکل کر ایک دم چونکی۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال، اوکے۔ بجلی کا ایک کوندا سا اس کے ذہن میں لگا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کی طرف لپکی۔ ارم بہت جوش سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل کے پکڑے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پر گڑبڑا کر موبائل سائڈ پر رکھا۔ کیا ہوا؟ سنو، وہ تب ہی رشتے والی بات یاد آئی۔ وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا انہوں نے۔ خیر جانے دو، اچھا ہی ہوا۔ وہ مطمئن تھی۔ ارم، تم نے کبھی موبائل کنیکشنز کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے؟ ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی کسی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات ہو یا کسی کو
रॉन्ग कॉल्स करना, ये सब साइबर क्राइम के तहत आता है। साइबर क्राइम, इरम ने पलकें झपकाई। इरम हमारी पर्सनल वीडियो इंटरनेट पर डाल देना भी तो एक संगीन जुर्म है। हम इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, मगर हम किसको रिपोर्ट करेंगे? वो नीम रजामंद होती हुई पूछी। पीटीए को दरवाज़ा बंद करो, मैं हेल्पलाइन से नंबर लेती हूँ। पीटीए की हेल्पलाइन का नंबर आसानी से मिल गया, मगर ऑपरेटर ने नहायत शाइस्तगी से ये कहकर माजरत कर ली कि इस तरह के केस की साइबर क्राइम या किसी इंटेलिजेंस के साइबर सेल को रिपोर्ट करना होगा। ये इंटेलिजेंस वाले बड़े ख़तरनाक होते हैं इरम, मगर अब ये तो करना है ना। और वाकई करना तो था। इरम ने लैपटॉप खोला और फिर बहुत तहसीस के बाद उन्होंने एक कम्प्लीमेंट लिखी और इस पते पर भेज दी जो पीटीए से इनको मिला था। कि तफ्तीश लिखा होगा। अच्छा, बमुश्किल 10 मिनट गुजरे थे कि हया का मोबाइल बचा। चमकती स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। ये कौन हो सकता है? उसने अचंभे से मोबाइल कान से लगाया। हेलो। दूसरी जानब तरफ खामोशी के बाद एक भारी गंभीर आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम मिस हया सलेमान। जी आप कौन? मैं मेजर अहमद बात कर रहा हूँ, साइबर क्राइम सेल से। आपने हमारी एजेंसी में रिपोर्ट की है, हमें अभी आपकी कंप्लेंट मसूल हुई है। वो जो कोई भी था बहुत खूबसूरत बोलता था, गहरा गंभीर मगर नरम लहजा जिसमें ज़रा सी चाशनी भरी तपश थी, गर्म और सर्द का इम्तजाज। मगर मेजर अहमद, मैंने कंप्लीमेंट में अपना नंबर तो लिखा ही नहीं था, वो दग दग करते दिल के साथ कह रही थी। नंबर तो बहुत आम सी चीज़ है मिस सलेमान हया, मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या? यही कि आप सलमान असगर की बेटी हैं, आपके वालिद की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपका भाई रोहेल जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में वज़ीर तालीम है, खुद आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में LLB ऑनर्स एंड लॉ के 5वें साल में हैं। फरवरी में आप एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इस्तांबुल जा रही हैं, गालिबन संबाजी यूनिवर्सिटी में, और पिछले हफ्ते अपने कज़न और फुरकान की मेहंदी की फंक्शन पे बनने वाली वीडियो के इंटरनेट पे आप लोडिंग को आपने रिपोर्ट किया है। इज़ इट राइट मैम? अच्छा, इंग्लिश उर्दू में लिखी हुई है ना। इज़ इट राइट मैम? वो जो दम खुद सुनती जा रही थी वो मुश्किल बोल पाई। जी वही वीडियो। अब आप क्या चाहती हैं? यही कि आप इसे वेबसाइट से हटा दें। इसकी आवाज़ में बहुत मिन्नत भर आई थी। ओके, और कुछ? और जिन लोगों के पास इसकी सीडी है वो भी। आगे इसका गला रन गया। एहसास तो हिंद से कुछ बोला ही नहीं गया। मैं शहर के एक बंदे से वो वीडियो निकलवाऊंगा, आप भी फिक्र रहिए। इसे लगा मनो बोझ इसके ऊपर से उतर गया। थैंक यू मेजर अहमद। इसके अंदाज से लग रहा था कि फ़ोन रखने वाली है, तो वो बोल उठा। थैंक यू तो आप तब कहें जब मैं ये काम कर दूँ, और इस काम को महज शुरू करने के लिए भी मुझे आपका तावन चाहिए। कैसा तावन मैडम? आपको ज़रा सी तकलीफ़ करनी होगी। आपको इस वीडियो की बाकायदा रिपोर्ट करने के लिए मेरे ऑफिस आना होगा। क्या? नहीं मैं नहीं आ सकती। और परेशानी से हिकला गई। इरम बिल फिक्रमंदी से इसका चेहरा देखने लगी। फिर तो ये काम नहीं हो पाएगा, ऐसे स्टेप फ़ोन पर नहीं लिए जा सकते। इसे लगा वो महफूज सा मुस्कुरा रहा था। मगर मैं नहीं आ सकती। और वो कैसे आ सकती थी? अगर किसी को पता चल जाता तो कितनी बदनामी होती। आपको आना पड़ेगा, मैं गाड़ी भेज देता हूँ। नहीं अच्छा खुदा हाफिज़। उसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। भाड़ में गया ये और इसका साइबर क्राइम सेल। अगर अब्बा ताया को पता चल गया कि हम एक एजेंसी के हेडक्वार्टर्स गए हैं तो हमारी टांगें तोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कह रही थी कि रिपोर्ट ना करो। प्राइवेट नंबर से फिर कॉल आने लगी थी। उसने झिंझलाकर फ़ोन ही ऑफ कर दिया। इस वीडियो से ज़्यादा मेजर अहमद ने इसे ब्लैकमेल किया है, ये ख्याल फिर सारा दिन इसके जहन में गूंजता रहा। वो बहुत थकी हुई पासपोर्ट ऑफिस से निकल रही थी। इस्लामाबाद से पिंडी का इतना लंबा और रश भरी सड़क पर थका देने वाला सफ़र करके वो आज पासपोर्ट ऑफिस से अपना पासपोर्ट उठाने वाली थी, मगर यहाँ इल्म हुआ कि पासपोर्ट 14 जनवरी को ही मिल पाएगा, और अभी 14 जनवरी में पूरा हफ्ता बाकी था। इस्लामाबाद में कोई तकनीकी मसला था, इसलिए उसे पिंडी में ही अप्लाई करना पड़ा था। वापसी पर भी इतना ही रश था। कुछ शॉपिंग के बाद जब वो मरी रोड पर आई तो मगरिब छा रही थी। सड़क गाड़ियों से भरी पड़ी थी और गाड़ियों का ये सैलाब बहुत सुस्त रवि से बह रहा था। सिग्नल पर उसने गाड़ी रोकी और शीशे खोल दिए। उसका जहन अभी तक पासपोर्ट में उलझा हुआ था। अब यकायक को इसकी खिड़की पर झुका। सोनिया, क्या सोच रहे हो? वो बुरी तरह चौंकी और सिर उठा कर देखा। वो वही था, डोली। नागवारी एक लहर उसके चेहरे पर सिमट आई। उसे भूल गया कि कभी डोली ने उस पर कोई एहसान किया था। हटो सामने से, वो झिड़क कर बोली। वो खुली खिड़की में इस तरह हाथ जमा कर खड़ा था कि वो शीशा ऊंचा नहीं कर सकती थी। लो बाजी, मैं तो सलाम दुआ करने आई थी और आप गुस्सा कर रही हो। इस रोज़ वाले सख्त तासरा डोली के चेहरे पर नहीं थे। हटो सामने से, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। हाय बाजी जी, डोली से ऐसी बात करती हो? और आपकी तारीफ़ें कर करके डोली ने मेरा सर खा लिया था। उसने आवाज़ पर सर घुमाकर देखा तो फ्रंट सीट की खुली खिड़की पर एक ख्वाजा सिरा खड़ा था। डोली की स्याह रंगत की निस्बत उसका रंग ज़रा साफ था। वो दोनों हाथ खिड़की की चौखट पे दिए खड़ा था। ये कौन हो तुम? हटो मेरी गाड़ी से। उसे ठंडे पसीने आने लगे थे। ये जी मेरी बहन है पिंकी, बड़ा शौक था इसे आपसे मिलने का। एक बड़ी बात, ज़रूरी बात करनी थी जी हमें आपसे। गेट लॉस्ट। उसने हाथ बढ़ाकर शीशा ऊंचा करना चाहा, मगर पिंकी ने अपना हाथ अंदर कर दिया। एकदम से उसकी कलाई सामने आई थी। उसकी कलाई पर एक गुलाबी सुर्ख सा कांटा बना था, जैसे जला हुआ, शायद बर्थ मार्क। ओके तो गाइस, अब दें हमें इजाज़त। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।